فیصلہ جو ہے سو ووٹوں کے خلاف ہو گیا ہے اور اب وہ کیس دوبارہ چیف جسٹس صاحب مصر ہیں اس بات پر، بضد ہیں کہ میں نے اس کو ہر قیمت پر سننا ہے۔ چنانچہ 5 کا بینچ اس وقت دوسرے راؤنڈ میں اب 3 تک محدود ہو گیا ہے۔ مزید 2 ججوں نے بھی اس پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب مصر ہیں، اور اس میں ایک ایسا جج بھی ہے کہ جس نے اسی بینچ سے ایک دفعہ لا تعلقی کا اعلان کیا اور آخر میں آ کر پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کو دوبارہ بینچ پر بٹھا دیا۔ اب ایسی صورتحال میں سیاستدان اور پارلیمنٹ، عوام کیا رائے قائم کریں؟ ہماری نظر میں سپریم کورٹ اور اس کا جو موجودہ بینچ ہے 2 صوبوں میں انتخابات کی تاریخ کے مسئلے پر از خود نوٹس کہ اس مقدمے میں واضح طور پر فریق کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ظاہر ہے ہمیں اب اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب ہوں یا ان کے ساتھ شریک کار 2 محترم ججز، ان کی جانبدارانہ روش نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ عدالت عظمیٰ کہ پاکستان کا انتہائی قابل قدر اور بلند رتبہ ادارہ ہے، لیکن چند ججز جو واضح طور پر عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی کے موقف کو ہر قیمت پر جتوانا چاہتے ہیں، وہ جو ڈیمانڈ کرے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تمام توانائیاں وقف کی ہوئی ہیں۔ ایسی صورت میں انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کو گوارا کیا ہے، لیکن اپنے جس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ دستبردار نہیں ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی چیف جسٹس کو اور ان کے 2 مرافقہ کو اب اس کیس سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب ہمیں نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ مل بیٹھ کر طے کریں، ورنہ پھر ہم طے کریں گے۔ ہمیں آپ مل بیٹھ کر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، اور خود آپ نے اپنا کورٹ جو ہے اس کو تقسیم کر دیا، توڑ پھوڑ کا شکار بنا دیا ہے۔ کس کے ساتھ ہم بیٹھے؟ ایک مجرم کے ساتھ جس کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا تھا۔ اگر آپ واقعی قوم کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو جس وقت تمام سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے سامنے 25 جولائی 2018 کے الیکشن پر عدم اعتماد کر کے 8 اگست کو مظاہرہ کر رہے تھے، اس وقت آپ نے 100 ووٹوں کیوں نہیں دیا؟ اس پر دھاندلی پر کیوں نہیں دیا؟ ہم نے 15 ملین مارچ کیے، اسلام آباد میں آزادی مارچ کیا، لاکھوں انسان اس میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کو تو جون تک بھی نہیں لیں گی، آپ کو تو احساس تک ہی نہیں ہوا، اور ایک متنازع الیکشن کی بنیاد پر ایک بیرونی ایجنڈے کا حامل وہ ہم پر مسلط رہا، اور اس دھاندلی کے 2 بڑے مجرم آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے خلاف آپ کوئی نوٹس نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں اور اس کا احساس سب کو ہے۔ ووٹر کا بنیادی حق ہے، لیکن اگر کہیں کسی کا کوئی ووٹر اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے، یا کسی علاقے میں جزوی طور پر ایسا واقعہ رونما ہو جائے کہ جہاں مرد ہوں یا خواتین وہ الیکشن میں ووٹ دینے کے حق سے محروم ہو جائیں، تو اس پر تو ظاہر ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ اس آپشن کو لیتی ہے
کہ وہ از خود نوٹس لے لے، لیکن مجموعی طور پر پورے صوبے یا پورے ملک پہ انتخابات کرانا، اس کی تاریخ کا تعین کرنا، یہ تو الیکشن کمیشن کا انتظامی اختیار ہے۔ کس طرح آپ کسی ایک ادارے کی انتظامی اختیار پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے انتظامی اختیارات سے روک رہے ہیں؟ شیڈول دینا اور الیکشن دینا، یہ سارا الیکشن کمیشن کا انتظامی مسئلہ ہے، اس کا آئینی اختیار ہے، اور اس کے آئینی اختیار پر عدالت کو اس طریقے سے جھپٹنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اب بھی دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ سو موٹو کیس 5 اور 4 سے مسترد ہو چکا ہے، 4 اور 3 سے مسترد ہو چکا ہے، لہذا اس پر دوبارہ سماعت کیا اب کوئی حیثیت نہیں رہی، اور ہم عدم اعتماد کرتے ہیں موجودہ بینچ پر اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پر، ان کے دونوں رفقا پر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر، یہ آئین کا تقاضا اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم کورٹ ایک عامر جنرل مشرف کو 3 سال میں الیکشن کرانے کا اجازت دے رہا تھا؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ مردم شماری ہو رہی ہے، اور اس وقت پورے ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے۔ مردم شماری کے بعد نیا ووٹر لسٹ بننا ہے، نئے ووٹر لسٹ کے بعد نئے حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ یہ عجیب ہوگا کہ ایک ملک کے اندر 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے جن لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، 2-3 مہینے کے بعد نئے ووٹر جو ہے وہ آج اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اور پھر آپ خود سوچیں کہ اگر اس دوران میں کوئی ضمنی الیکشن آ گیا تو وہ الیکشن کہاں سے لڑے گا؟ وہ تو حلقہ بندیاں بدل چکی ہوں گی۔ اور پھر دیکھیے سیاسی لحاظ سے ہم نے ملک کو ایک رکھنا ہے۔ ملک کو ایک رکھنے کے لیے سن 47 سے ہم نے یہ وتیرہ رکھا ہوا ہے کہ الیکشن سب ایک دن پہ ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان میں اگر کل پنجاب میں ایک اکثریت آ جائے تو پنجاب میں اکثریت آنے کے بعد تو اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی میں اسی پارٹی کی حکومت آئے گی، پھر 3 صوبے میں مقابلہ 1 صوبے کے۔ یہ حادثات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئین کا سہارا لے کر اس میں عقل و حکمت کو بھی کوئی دخل ملنا چاہیے، ملک کی مفاد کو، ریاست کو، ان کے بقا کو۔ کیا ہمیں بنگلہ دیش اور ملک ٹوٹنے کا حادثہ بھول گیا ہے؟ ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے وہ حادثہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، کیا الیکشن ہوئے اور الیکشن کے نتائج کے بارے میں کیا نظر آئے، کیا نتائج سامنے آئے۔ تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط سے کام لیا جائے، ضد نہ کی جائے، فریق بن کر کردار نہ ادا کیا جائے، سپریم کورٹ کو متحد رہنے دیا جائے، سپریم کورٹ کو غیر جانبدار رہنے دیا جائے، اور ملک پہ اپنے لیے مشکلات نہ پیدا کرے۔ تو یہ ہماری ایک بڑی واضح موقف ہے۔ ہم عمران خان کے ساتھ الیکشن کی تاریخ کے تعین کے حوالے سے کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیں گے۔ اس حوالے سے بھی جمعیت علماء اسلام کی بات بالکل واضح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔